إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين دین اسلام میں داخل ہونے والے کے لیے کچھ شرائط مقرر ہیں جن کا لحاظ بہت ضروری ہے. ان میں سے ایک شرط صدق یعنی سچائی کی ہے. ان یکون صادقا ولا یکون کاذبا، کہ وہ سچا ہو اور جھوٹا نہ ہو. سچائی کا تعلق ہر شعبے سے ہے. اس کا کلمہ پڑھنا صدق پر قائم ہو، اس کے عقیدے میں سچائی ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید قبول کرنے میں سچا ہو، اور چونکہ عقیدے کی صحت کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، تو اس اتباع میں سچا ہو، نبی علیہ السلام پر ایمان لانے میں سچا ہو، نبی علیہ السلام کی محبت میں سچا ہو، اور یہ شرط خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا دل کی سچائی کے ساتھ ہو، کسی پہلو جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، دین اسلام کو بڑی سچائی کے ساتھ قبول کرے، یہی قیامت کے دن کام آئے گی۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ رب العزت قیامت کے دن اعلان فرمائے گا، اور یہ اعلان کچھ لوگوں کو خوش کر دے گا اور کچھ انتہائی افسردہ ہوں گے کہ آج کے دن صرف سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، وہ لوگ جو دنیا میں سچے تھے، گفتار کے، کردار کے، عمل کے، عقیدے کے، تعلق باللہ کے، محبت رسول کے، اتباع رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس اعلان کو سن کر خوش ہوں گے۔ وہ ہر مقام پر سچے تھے، وہ اس اعلان کو سن کر خوش ہوں گے، اور وہ لوگ جو صدق اور سچائی کا منہج اختیار کرنے سے قاصر رہے، ان کے عمل میں، عقیدے میں نفاق تھا، دو چہروں والے، سچائی سے محروم، وہ یقین کر لیں گے کہ ہم آج ناکام اور نامراد ہیں، انتہائی افسردہ ہوں گے، اور اس سے بڑی افسردگی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آج کی ناکامی اور نامرادی کا معنی یہ ہے کہ جہنم کا عذاب جھیلنا پڑے گا، جو قطعاً قابل برداشت نہیں۔ نارکم ھذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ گرم ہے، اور دنیا کی آگ شدت کے اعتبار سے جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ تو یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، یہ آخرت کا ہولناک عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ بعض سلف صالحین
جب کبھی اپنے دلوں پر غفلت کا پردہ محسوس کرتے، تھوڑا بہت غبار محسوس کرتے، تو وہ کسی لوہار کی بھٹی پر چلے جاتے اور دنیا کی اس آگ میں سرخ اور پگھلتا ہوا لوہا دیکھتے تو ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی کہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، دنیا کا عذاب ہے جو لوہے تک کو پگھلا دیتا ہے، تو آخرت کا عذاب تو 70 گنا زیادہ گرم ہوگا۔ کتنا ہولناک اور کتنا شدید۔ تو وہ آج یقین کر لیں گے کہ ہمارے منہج میں صدق نہیں تھا، دو رخی تھی، دو چہرے تھے، نفاق تھا، دعوے کچھ اور تھے، عمل کچھ اور تھا۔ وہ قطعاً ناکام اور نامراد ہوں گے۔ اس لیے منہج صدق کو اپنانا بہت ضروری۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اپنے کچھ بندوں کا سچا ہونا بیان کیا ہے۔ سورہ مریم میں وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اپنی رحمت سے ہم نے انہیں خیر کثیر عطا فرمایا اور لسان صدق، سچی زبان، سچائی عطا فرما دی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ انبیاء کے والد اور دادا تھے اور اللہ کے خلیل تھے، یہ ان کا اور ان کی اولاد کا تذکرہ ہے کہ جو منہج صدق کے حاملین تھے، بلکہ ایک مقام پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ذرا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ سچے نبی تھے، صدیق۔ ایک ہے صادق اور ایک ہے صدیق۔ صادق کا معنی سچا اور صدیق کا معنی بہت سچا، اس میں مبالغہ ہے۔ وہ صدیق تھے اگر ہم غور کریں ان کے صدیق ہونے کے اسباب، یہ صدیقیت کے اسباب، تو قرآن نے ان کا تعارف کرایا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام امت تھے اور قانت تھے اور حنیف تھے، یہ تین اوصاف ہیں۔ امۃ قانتا للہ حنیفا، امت کا معنی لوگوں کی اصلاح کرنے والے اور لوگوں کو سیدھا کرنے والے۔ یہ امت کا لفظ امن سے ماخوذ ہے۔ جب کوئی دیوار بنائی جاتی ہے تو ایک
جس کو لٹو کہا جاتا ہے، ڈوری سے بندھا ہوا، اس سے چیک کرتے ہیں کہ دیوار سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے، کیونکہ اگر کجی ہو اور ٹیڑھ پن ہو تو وہ کجی عمارت کے لیے نقصان دہ ہے، وہ عمارت مضبوط نہیں ہوگی اور کسی موقع پر بھی منہدم ہو سکتی ہے۔ فارسی میں شعر ہے، خشت اول چون حد دیوار، خشت اول چون حد معمار کج، تا ثریا میں رود دیوار کج۔ اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو وہ عمارت اگر ثریا تک بنا دو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی اور وہ نقصان دہ ہوگی۔ تو اس دیوار کا سیدھا پن جو ہے وہ اس ڈوری سے جو لوہے کے ایک آلے سے بندھی ہوتی ہے چیک کرتے ہیں، اسے لغت اور عرب میں امن کہا جاتا ہے، اسی سے امت، اسی سے امام، امام کا کام لوگوں کی اصلاح کرنا، امام کا کام کتاب و سنت کے نور سے لوگوں کی استقامت کا کام کرنا ہے، اسی سے امت ہے۔ مصلح، لوگوں کی اصلاح کرنے والے، اور قانتا للہ، اس کا معنی بہت سے مفسرین نے جن میں امام مجاہد اور قتادہ وغیرہ شامل ہیں کہ قانتا کا معنی مطیعا للہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے۔ اور ایمان کی صدق کی علامت یہ ہے کہ جس ذات پر ایمان لائے ہو اس کے مطیع بن جاؤ، اس کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ ایمان اللہ پر ہو، عبادت اور اطاعت کسی اور کی ہو تو یہ کذب ہے، عقیدے کا کذب، منہج کا کذب، جھوٹ ہے۔ یہ ایسے بندے کا کلمہ کو ہونا جھوٹ ہے اور قطعاً قابل قبول نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، اور صداقت کی یہ پہلی دلیل اطاعت، فرما برداری۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالیٰ نے کہا میرا مطیع بن جا، میرا فرما بردار بن جا۔ فرمایا کہ میں مطیع بن چکا، فرما برداری قبول کر چکا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آزمائشوں کی چکی میں ڈالا، بہت ہی جھنجھوڑا، لیکن وہ صداقت کا منہج ہمیشہ قائم رہا۔ گھر بار کو چھوڑنا، قوم کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کے امر پہ۔ یہ مشرک ہیں، ان کے بیچ ایک موحد کا کوئی گزارا نہیں، چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دیا۔ اور اس سے قبل جو شاہی ایوان تھے ان میں نمرود کا سامنا، وقت کا جابر، اپنی عبادت کا حکم دینے والا، اس سے بھی جا ٹکرائے۔ نمرود سے ٹکرانے کا معنی اس سے ٹکرانا، اس کی فوج سے ٹکرانا، اس کی قوت اور وسائل اور طاقت سے ٹکرانا۔ یہ صداقت، صدق ایمان کی بہت بڑی دلیل۔ کسی بھی جابر کے سامنے نعرہ حق بلند کرنا
بہت بڑی آزمائش بھی ہے اور صدق ایمان کی نشانی بھی۔ پھر نمرود سمیت پوری قوم کا متفقہ فیصلہ کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو تاکہ اس کا وجود ختم ہو جائے، اس طرح اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یعنی مشرک کتنا احمق ہوتا ہے، معبود تو مدد کرنے والا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ اپنے معبودوں کی مدد کر رہے ہیں کہ اپنے معبودوں کی جان چھڑاؤ، بچاؤ، ابراہیم علیہ السلام سے ان کو جلا دو۔ یہ بھی ایک کڑا امتحان تھا، اور آگ میں جانا قبول کر لیا، بڑے مراحل سے گزرنا پڑا، اور اس کے بعد بیٹے کی قربانی کا امتحان۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، کہ میں نے خواب میں بار بار دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، اللہ کا امر ہوتا ہے۔ فانظر ماذا ترى، تم بتاؤ تمہارا کیا خیال؟ سوال یہ کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کا خیال کیوں معلوم کر رہے ہیں؟ یہ بات صدق کے منافی نہیں ہے۔ جب اللہ کا امر آ گیا تو اس کو فوراً نافذ کرو، بیٹے کی رائے کیوں لے رہے ہیں؟ اس میں بھی ایک علمی نکتہ ہے، تاکہ بیٹا بھی اس شرف میں شامل ہو جائے۔ اگر لاتے ہی پٹخ کر ذبح کر دیتا تو کیسے پتہ چلتا کہ بیٹے کی رضا شامل ہے یا نہیں؟ اس سے پوچھا، اس کی رضا سامنے آئی، اور اس شرف میں وہ بھی داخل ہو گئے، شامل ہو گئے۔ اور یہ بھی ایک بیٹے پر احسان کہ انہیں اس عظیم شرف میں جو قیامت تک یادگار رہے گا شامل کر لیا۔ انسان کے نزدیک دو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں، اپنی جان اور اپنے بچے، اپنی اولاد۔ اور اولاد بھی وہ ہو جس کو دعائیں مانگ مانگ کر لیا گیا ہو، اور نیت یہ ہو کہ میرے بعد میرے مشن کا وارث ہوگا اور توحید کا داعی اور مبلغ ہوگا، اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اسلمت رب العالمین کی عملی تعبیر ہے کہ میں فرما بردار ہو گیا، اور یہ ہے صدق ایمان، صدق عقیدہ، صدق تعلق باللہ، صدق تعلق بالرسول، کہ بندہ سچا مطیع بن جائے، فرما بردار بن جائے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کی صدیقیت اللہ رب العزت نے ایک اور لفظ سے بیان کی، قانتا للہ حنیفا، اللہ کے مطیع تھے اور حنیف تھے۔ حنیفیت یہ قانتاً کی صفت ہو سکتی ہے، قانتاً حنیفاً، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اور ایسی اطاعت کرنے والے جس میں حنیفیت ہو، ایسے قانت جو حنیف ہوں۔ ابراہیم ایسے قانت تھے کہ جو حنیف بھی تھے۔ قانت کا معنی اطاعت کرنے والا، اور حنیف کا معنی ایسا اطاعت کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا
جو بھی نظریات ہیں یا اطاعتوں کے مرکز ہیں ان سب سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے. دنیا میں بہت سی دعوتیں آئیں گی، بہت سے طریقے آئیں گے، تمام طریقوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے، اور یہ بات دل میں موجود ہو، تمام طریقوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے صرف وہ طریقہ اپنا لے جو اللہ نے دیا ہے اور جس کے ترجمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا اہم علمی نکتہ ہے، اور یہ چیز باقاعدہ دیکھی جاتی ہے، چیک ہوتی ہے، باقاعدہ اس کا اجر تحریر ہوتا ہے. اور شریعت مطہرہ میں اس صدق اطاعت کا بڑا اجر ہے. قانت اور حنیف، اطاعت کرنے والا، اس میں بہت سے لوگ داخل ہیں. دنیا اطاعت کر رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن جب حنیف ساتھ ملے گا، ایسی اطاعت جس میں ہر ایک سے کٹ جائے. بہت سی جماعتیں ہیں، بہت سی تحریکیں ہیں، کہیں قوم برادری کے طور طریقے ہیں، کہیں باپ دادا کے طور طریقے ہیں، آباء و اجداد کی باتیں ہیں. اگر کسی کے ساتھ بھی تعلق ہے تو وہ قانت سچا نہیں، اس میں صدق نہیں ہے. قانت کا سچا ہونا، اس میں صدیقیت کا پہلو تبھی عیاں ہوگا. جو بھی دعوتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان کے منشور ہیں، ان کے پروگرام ہیں، پیر و مرشد کی باتیں ہیں، اماموں کے فتاوی ہیں، قوم برادری کی باتیں ہیں، آباء و اجداد کی باتیں ہیں، سب سے کٹ کر حنیف بن کر خالص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. یہ صدق اطاعت ہے. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہ. اس نقطے پر دنیا کے بیشتر لوگ کٹ جائیں گے. جب تک بات قانت کی ہے تو بہت سے دعوے دار ہوں گے، ہم بھی قانت ہیں، ہم بھی اطاعت کرتے ہیں. جب بات حنیف کی آئے گی تو بہت سی زبانیں گونگی پڑ جائیں گی، کیونکہ بیشتر لوگ ایسے ہی ہیں جن کی اطاعت ان علائق سے خالی نہیں ہے. اور سچا قانت وہ ہے جو سب سے کٹ کر اتنا مضبوط عقیدے کا ہو، ایسی مضبوط اس کی معرفت ہو، اور ایسی قوی اس کی سوچ ہو کہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کا خالص اطاعت کرنے والا، اور اطاعت کے جو بھی مراکز ہیں ان سب سے کٹ جانے والا، ان سے بغاوت اختیار کرنے والا. یہ سچا قانت ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے مسند احمد وغیرہ میں کہ بعثت بالحنیفیت السمحہ، جو میرا دین ہے اس کے دو امتیازات ہیں. ایک حنیفیت، اس دین میں حنیفیت ہے. حنیفیت کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کی اتباع اور پیروی. ملت ابراہیمی کیا ہے؟ قانتا للہ حنیفا، اللہ کے ایسے قانت، ایسے مطیع جس میں حنیفیت تھی، معنی سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے. یہ سب سے کٹ جانا، یہ معاملہ قابل غور.
اطاعت کے دعوے دار بہت ہوں گے، لیکن سب سے کٹ کر اطاعت کرنے والے بہت تھوڑے لوگ۔ یہ دین کی نعمت بہت ہی قیمتی ہے، ہر ایرے غیرے کو نہیں ملتی۔ دنیا کے خزانے مل سکتے ہیں، دنیا کی دولتیں مل سکتی ہیں، کیونکہ دنیا ایک بے حقیقت چیز ہے، متاع ہے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر شربة ماء، اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو، نافرمان کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، مگر خزانے دے رکھے، کیونکہ دنیا متاع ہے، انتہائی ایک گھٹیا سودا۔ متاع کا ہم نے معنی بتایا تھا غالباً کسی جمعے میں۔ امام اصمعی رحمہ اللہ لفظ متاع پڑھتے ہیں، انما الحیات الدنیا متاع، کہ دنیا کی زندگی متاع ہے۔ اس آیت کو سمجھ نہ سکے، لغت کے بہت بڑے امام تھے، کہ متاع کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ عام معنی ہوتا ہے دھوکے کا سامان، مگر اس کا کوئی ماخذ نہیں۔ امام اصمعی رحمہ اللہ جس لفظ کی سمجھ نہ آتی اس کے معنی کی تحقیق کے لیے دیہاتوں میں چلے جاتے۔ دیہاتوں کی زبان خالص ہوتی کہ دیہاتوں کے ہاں یہ لفظ کس معنی میں مستعمل ہے۔ اپنے مقصد کے لیے ایک دیہات میں گئے، ایک دیہات، پھر دوسرا دیہات، پھر تیسرا دیہات، مسئلہ حل نہ ہوا۔ ایک دیہات سے گزر رہے تھے، ایک عورت اپنی بیٹی کو پکار رہی، یا بنیتی ہات المتاع، بیٹی متاع لاؤ، مجھے متاع دو۔ اصمعی رک گئے کہ بیٹی کیا لے کر آتی؟ جانتے ہو کیا لائی؟ وہ کپڑا جسے عورت ایام حیض میں استعمال کرتی، وہ گندا کپڑا اپنی ماہواری میں استعمال کرتی ہے، اصل وہ متاع ہے۔ تو دنیا کی زندگی متاع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو دے رکھی، مگر دین، ہدایت اور فہم دین یہ بہت ہی قیمتی دولت، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میری جنت کے قابل کون ہے۔ ہر شخص جنت کے قابل نہیں ہے، انہی کو یہ نعمت میسر ہوتی ہے کہ وہ حنیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مطیع ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بعثت بالحنیفیہ، مجھے بھیجا گیا ہے حنیفیت کے ساتھ۔ یہ اس دین کا امتیازی پہلو اور نشان ہے کہ اس دین میں آنے والا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آئے، اور ایسا آئے کہ تمام اطاعتوں سے بیزار ہو، کلی طور پہ بغاوت اختیار کرے، سب سے کٹ جائے اور خالص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ یہ خالص اطاعت ہی قابل قبول۔ تبھی ایمان کی شرائط میں سے جہاں ایک شرط صدق کی ہے کہ بندہ سچا ہو، جھوٹا نہ ہو ہر لحاظ سے، وہاں ایک شرط خالص ہونے کی بھی ہے کہ اس کے دل میں، عقیدے میں، عمل میں کسی غیر کی ملاوٹ کا کوئی عنصر نہ ہو۔ اگر 100 عبادتوں میں سے 99 عبادتیں اللہ کی کرتا ہے اور ایک عبادت کا ایک جز کسی غیر اللہ کے لیے انجام دیتا ہے تو اس کا ایمان خالص نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، یہ ملاوٹ ہے۔
نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا ابو ہریرہ کو، جنہوں نے سوال کیا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ شفاعت کریں؟ شفاعت بہت بڑا سہارا اللہ نے دے دیا، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگا، کس کو نصیب ہوگا؟ فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ شفاعت اسی کو نصیب ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، نطقا و قبولا و اعتقادا، اور تعلق خالصا من قلبہ، دل سے خالص ہو کر، کوئی ملاوٹ نہ ہو، نہ کسی غیر کی عبادت کی ملاوٹ ہو، نہ کسی غیر کی اطاعت اور پیروی کی ملاوٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں شراکت قبول نہیں کرتا، اور اللہ رب العزت اپنی اطاعت میں بھی شراکت قبول نہیں کرتا۔ لا یشرک بحکمہ احد، اپنے حکم میں، قانون میں، اطاعت میں کسی کی شراکت قبول نہیں کرتا۔ سب سے کٹ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آ جائے تو یہ حنیفیت ہے۔ اور یہی بات اللہ کے پیارے پیغمبر ہر خطبے میں ارشاد فرماتے تھے کہ وَإِنَّ أَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ بات نوٹ کر لو کہ تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ، خوبصورت طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ طریقے بہت ہوں گے، دائیں بائیں سے آئیں گے، شرق و غرب سے آئیں گے، عرب و عجم سے آئیں گے، مگر تم یہ بات نوٹ کر لو، تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ جو مدار نجات ہے اور محور سعادت ہے وہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی بات آپ نے، اس میں حنیفیت کا معنی ہے ان سب سے کٹ کے آنا پڑے گا، ان سب سے بیزاری اور لا تعلقی اختیار کر کے آنا پڑے گا۔ بعثت بالحنیفیہ، مجھے حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا، اور سمحا، اس دین میں وسعت ہے، کشادگی ہے، جو اس کو قبول کرتا ہے اس کے لیے وسعت کا پہلو یہ ہے کہ بڑے درجات ہیں، ایک نیکی 700 گنا تک بڑھ سکتا، اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اور بڑھا دے، کوئی کمی نہیں اس کے خزانہ میں۔ یہ وسعت اور کشادگی، ایسی وسعت کہ ایک بندہ اگر گناہوں پر گناہ کر رہا ہے اس کے لیے توبہ کا امکان موجود ہے، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے صلح کر کے اپنے سارے معاملے صاف کر لے۔ اور توبہ کا پہلو تنگ نہیں ہے کہ سال 2 سال موقع دیا جائے، ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے جب تک بندے کی جان حلق میں نہ پھنس جائے، تا دم حیات توبہ کھلی ہے، راستہ موجود ہے۔ خالق کائنات نے توبہ کا دروازہ بنایا جس سے سورج غروب ہوتا ہے۔ کتنا بڑا دروازہ ہوگا، سورج دیکھ لیں، کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، اتنا بڑا دروازہ توبہ کا بنایا، اس کو کھلا رکھا اور بندوں کو دعوت دی کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آؤ توبہ کر لو۔ یہ دین کی سماحت، وسعت، رحمت ہی رحمت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے، آسانی ہی آسانیاں۔ پانی نہیں تیمم کر لو، بیمار ہو پانی استعمال نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، نماز کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں طاقت تو بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں طاقت تو لیٹ کے پڑھ لو۔ سمحا، دین کی سماحت اور وسعت، یہ دین کی امتیازات ہیں۔ تو حنیفیت بہت بڑا شرف ہے۔ ایک بندہ اگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے صدق تعلق قائم کرتے ہوئے تمام اطاعتوں سے لا تعلق ہو کر اللہ کی اطاعت کے ساتھ خالص ہو جائے تو یقیناً وہی بندہ کامیاب ہے، اسی کا ایمان سچا ہے، عند اللہ وہی قابل قبول ہے۔
اور اگر اطاعت میں ملاوٹ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ الا للہ الدین الخالص، اللہ تو دین خالص قبول کرے گا، ملاوٹ دین نہیں چاہیے، نہیں چلے گا۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، بالکل خالص ہو کر، مخلص ہو کر، کوئی ملاوٹ نہ ہو، نہ عبادت میں نہ اطاعت میں، ہر شعبے میں، وہ شعبہ عمل کا ہو، عقیدے کا ہو، خرید و فروخت کا ہو، سیاست کا ہو، اخلاقیات کا ہو، معیشت کا ہو، ہر شعبے میں خالص اطاعت چاہیے۔ وہی بندہ کامیاب ہوگا، وہی سچا ہے جس کی سچائی قیامت کے دن کام آئے گی۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا کردار تھا، خلیل اللہ کا کردار تھا، ہم اس مقام تک کہاں پہنچ سکتے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اللہ کے پیغمبر کے صحابی، ان کی سیرت طیبہ کے تعلق سے ایک قول ملتا ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے فرمایا کہ ان معاذ کان امتا قانتا للہ، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ امت تھے اور قانت تھے، وہی اوصاف جو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہیں، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ۔ تو کسی نے یہی اشکال وارد کیا کہ یہ اوصاف تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور آپ نے یہ اوصاف سیدنا معاذ پر جوڑ دیا۔ فرمایا کہ ہاں، امت کا معنی معلم الخیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا، اور خیر کی تعلیم دے کر لوگوں کی اصلاح کرنے والا اور لوگوں کو سیدھا کرنے والا۔ جو بندہ اس کردار کو اپنائے گا اللہ کے ہاں وہ امت ہے۔ اور قانتاً کا معنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا، ساری اطاعتوں سے بیزار ہو کر خالص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا۔ یہ بھی ایک انسان کے لیے ممکن ہے، ہر اطاعت کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے خالص ہو جائے، ممکن ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ امت بھی تھے اور قانت بھی تھے۔ ایک انسان اگر کوشش کرے درد دل سے لوگوں کا مصلح بن جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی ایسی اطاعت اختیار کر لے، ہر اطاعت سے بری ہو جائے، بیدار ہو جائے، تو یقیناً وہ اوصاف ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوئے وہ اوصاف آپ میں آ سکتے۔ اب درجے کا فرق ہو سکتا ہے، ان کا یقین، ان کا اخلاص، ان کا تعلق باللہ ہم سے کہیں اونچا ہوگا، مگر ان سے اسی محبت کی بنا پر اس صف میں داخل تو ہو سکتے ہیں، اس میں شامل تو ہو سکتے ہیں۔ بڑا اس کا اجر، میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں، جی ہاں، نماز کے تعلق سے دل میں ایک چیز ٹھان لو کہ صرف سنت کے مطابق پڑھنی ہے، بس یہ تہیہ کر لو۔ نہ باپ دادے کی نماز کو دیکھ لیں، نہ قوم برادری کی، نہ اپنے پیر و مرشد کی، نہ کسی شیخ کی، نہ کسی معلم کی، صرف صلو کما رأیتمونی اصلی، محمد الرسول اللہ کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم دل میں طے کر لو، اسے سیکھو، اس کے مطابق نماز پڑھو۔ یہ آ گیا عمل کا صدق، عمل کا صدق آ گیا۔ آپ کا نماز پڑھنا سنت مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق، یہ عمل کے صدق کی دلیل، عمل کی سچائی کی دلیل۔ اس کے بعد قانتاً اور حنیفاً کے تعلق سے دو چیزیں اپنے دل میں اور قائم کر لو، ٹھان لو کہ جیسے نماز مسنون طریقے سے پڑھنے کا عزم ہے، اسی طرح یہ بھی عزم ہے ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کرنی ہے، بس۔
دن ہو رات ہو، عمل کا میدان ہو، عقیدے کا میدان ہو، منہج ہو، خلق ہو، سیاست ہو، صرف رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کا باب ہو، صرف اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، یہ بات دل میں ٹھان لو۔ آپ کی نماز سنت کے مطابق ادا ہوئی، اللہ فرمائے اس کو نوٹ کرو۔ اور بندے کا عزم یہ ہے کہ صرف نماز ہی نہیں، ہر عمل سنت کے مطابق ادا کرنا ہے، اسے بھی نوٹ کرو۔ دو چیزیں نوٹ ہوگی۔ تیسری چیز، دل میں یہ بات موجود ہو، جتنے بھی طریقے نماز کے مسلط کیے گئے یہ قائم ہیں، کسی کا کوئی طریقہ، کسی کا کوئی طریقہ، میں ان سب سے بیدار ہوں اور صرف ایک طریقے پر قائم ہوں، اور وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس کی جو بیزاری ہے، ہر طریقے سے جو بغاوت ہے، یہ حنیفیت ہے، اسے بھی نوٹ کرو۔ اب قیامت کے دن آپ کی نماز تولی جائے گی، صرف نماز نہیں بلکہ تین امور۔ ایک نماز ہے، نماز مسنون اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق۔ دوسرا آپ کا عقیدہ کہ ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ اور تیسرا ہر طریقے سے بغاوت جو پیارے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے۔ بہت سے طریقے رائج ہیں، لوگوں میں دستیاب اور قائم ہیں، لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں سب سے کٹ کر صرف امام الانبیاء کے طریقے کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کروں گا اور کرتا رہوں گا۔ یہ تین چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی، اور قیامت کے ایسے بندے کی نماز ہی صرف نہیں تولی جائے گی، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ سنت کی مسنون نماز کے ساتھ ساتھ عمومی طور پر سنت کی محبت، اور سنت کی محبت کے ساتھ ساتھ ہر ایسے طریقے سے بغاوت، نفرت، عداوت، لا تعلقی اور بیداری جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے متوازی ہے اور بالمقابل ہے، اس سے بھی نفرت۔ یہ تین چیزیں ساتھ ساتھ تولی جائیں گی، تبھی تو عمل کا وزن بڑھتا ہے۔ ایک بار صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنس پڑے۔ پتلی ٹانگیں، دبلے پتلے لاغر تھے، آپ اس مذاق کو بھانپ گئے۔ فرمایا کہ لہما اثقل فی المیزان من احد، میرے عبداللہ کی یہ دو ٹانگیں قیامت کے دن لائی جائیں گی اور اللہ کے میزان میں تولی جائیں گی، اور ان کا وزن احد پہاڑ سے بھاری ہوگا۔ وزن کس چیز کا ہے؟ یہ وزن کیسے بڑھتا ہے؟ سبحان اللہ نصف المیزان، سبحان اللہ آدھا میزان ہے، والحمدللہ تملہ، اور الحمدللہ پورے میزان کو بھر دے گا۔ اور میزان کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور ساری مخلوقات سما سکتی۔ ایک سبحان اللہ کا کلمہ، الحمدللہ کا کلمہ پورے میزان کو بھر دے گا۔ اللہ کے بندوں، خالی تلفظ نہیں ہے، نطق نہیں ہے، بلکہ آپ کا یہ کلمہ پڑھنا پورے صدق کے ساتھ ہو، صدق توحید، صدق تعلق باللہ، صدق محبت اللہ اور اس کے رسول کی، صدق اطاعت، کیونکہ دین اسلام میں سارا عقیدہ ان تمام اجزاء کے ساتھ مل کر بنتا ہے۔ اس سچائی کو ساتھ تولا جائے گا، اور وزن اس عمل کا نہیں ہوگا، عمل کا ہوگا، مگر عمل کے ساتھ ساتھ جو عمل کی سچائی ہے، صدق آپ کے دل میں موجود ہے، اس صدق کے ساتھ آپ کے اس عمل کا وزن کیا جائے گا۔ تو اس حنیفیت اور سماحت کو سمجھو۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر آج کل بہت غور و خوض ہوتا ہے اور بڑی دعوت دی جاتی ہے، ان کی سنت کے احیاء کے لیے قربانیاں کی جاتی ہیں، جن پر بیان انشاءاللہ جاری ہے، لیکن ان تمام چیزوں پر بھی غور کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام امتن قانتن للہ حنیفہ، اس میں کس چیز کے ترجمانی اور کس چیز کی دعوت ہے؟ بہت ہی قابل غور ہے، اور بہت ہی وہ علمی اثاثے ہیں
جو بندے کی کامیابی پر منتج ہوں گی۔ خالی کھوکھلا عمل نہیں تولا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بہت سے بھاری بھرکم لوگ، بہت سے وزنی لوگ، بوجھل لوگ، اونچے قد والے، موٹے جسموں والے قیامت کے دن آئیں گے، اور اللہ فرمائے گا ذرا ان کو تولو، وزن کرو ان کا، ان کے اعمال سمیت، ان کی نیکیوں سمیت۔ فرمایا کہ لا تزن عند اللہ جناح بعوضہ، جب تولا جائے گا تو ان موٹے تازے لوگوں کا وزن اور ان کے اعمال کا وزن اس میزان میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ عمل ہے مگر کھوکھلا، صدق سے خالی، جو صدق ایک کامیابی کی علامت ہے اس سے خالی۔ تو عمل میں ان اسالیب کے ساتھ صدق داخل اور شامل کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق کی استدعا بھی کرتے رہو۔ عمل بہت بڑا ہے، توفیق ایک بندے کے لیے بڑی قیمتی نعمت ہے۔ اللہ کی توفیق آسان ہے، مگر بندہ اس قابل ہو، بہت ہی قیمتی جو ہے وہ ایک نعمت ہے۔ اس کی بار بار دعا بھی ہو، استدعا بھی ہو، عمل کا شوق بھی ہو، اس کی طرف مسابقت بھی ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق میسر آ جائے۔ وما ذلك على الله بعزيز والله تعالى ولي التوفيق۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد۔ یہ قریبی رشتہ داروں کی شادی میں اگر حال میں میوزک چل رہا ہو اور پردے کا اہتمام بھی نہ ہو تو اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ افضل یہی ہے کہ شرکت نہ کریں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہو وہاں نہ جائیں، افضل ہے۔ اور اگر جائیں تو کلمہ حق کہہ کر آئیں اور ان کو بتائیں کسی بھی اپنے رویے سے یا اپنی گفتگو سے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اس سے گریز کرو۔ تو یہی عظیمت کا راستہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ کہ ہندوستان میں ایک ساتھی کی فوتگی ہو گئی، ہمارے اہل حدیث ساتھی تھے، تو ان کے ورثاء نے جنازہ غائبانہ کی اپیل بھیجی ہے، تو انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد اس کا جنازہ غائبانہ ادا کریں گے، آپ اس میں شرکت کیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔